بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ساس جب بھی مجھ سے جھگڑا کرتی تو میں اسٹیشن پر آ کر بیٹھ جاتی۔ ایک دن اچانک ایک کلی میرے پاس آیا اور ایک نومولود چند ماہ کا بچہ میری گود میں رکھ کر بولا، اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ لاوارث ہے۔ مجھے اس پر بڑا ترس آیا اور میں اپنے ساتھ اسے گھر لے گئی۔ میری ساس نے بچے کی شکل دیکھی تو مجھ پر چلانا شروع ہو گئی اور بولی کہ تو بد کردار ہے، اور مجھے گھر سے دھکے مار کر نکال دیا۔ میرا شوہر آیا تو میں اسے یقین دلاتے ہوئے اپنے ساتھ اسٹیشن لے کر گئی اور اس کلی سے پوچھوایا تو وہ کلی بولا، ارے بی بی، یہ آپ کا ہی تو بچہ ہے۔ جسے سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور پسینے آنے لگے۔ جب اس نے مجھے ایک راز بتایا جسے سنتے ہی میری جان نکل گئی کہ وہ بچہ تو سچ میں… میرا نام نیلم ہے، میں سوات کی رہنے والی ہوں۔ میری تعلیم مختصر ہے، میں صرف 10ویں کلاس تک پڑھی ہوں۔ اس کے بعد گھر کے اخراجات نے آگے تعلیم مکمل کرنے کی اجازت ہی نہ دی۔ میں ایک سطحی جگہ کی رہنے والی ہوں جہاں عورتوں کی تعلیم کو ضروری سمجھا بھی نہیں جاتا۔ یوں میرے ماں باپ کو بھی زیادہ ملال نہ تھا۔ میرے ابا کا نام ایاز ہے اور میری اماں کا نازو۔ میری امی ابو میں بہت محبت ہے اور دونوں کی شادی بھی پسند کی تھی۔ میرے ابا ایک کلی تھے، ہمارے گھر کے قریب اسٹیشن تھا اور میرے ابا لوگوں کو سامان اٹھاتے مزدوری کرتے تھے۔ رات کو جو بھی پیسے کما کے لاتے اس سے اماں گھر کا چولہا ہانڈی کرتی۔ میری ایک چھوٹی بہن تھی جو مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی اور پڑھائی میں کافی ہوشیار بھی۔ ہمارے گھر میں سب کچھ بہت اچھا تھا۔ ابا بھی ہم سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ہمارے گھر میں ایک چیز بہت عجیب تھی، وہ یہ کہ میری اماں ہر اتوار کو پورے گھر کی روشنی بند کر دیتی اور ایک سفید چادر میں کچھ لپیٹ کر گھر کے دروازے پر رکھ دیتی اور کسی کو بھی وہاں جانے سے منع کرتی۔ مجھے بڑا تجسس ہوتا کہ میری ماں آخر ایسا کیوں کرتی ہے، اس سفید کپڑے میں ایسا کیا لپٹا ہوا ہے جس کی وجہ سے میری ماں ایسا کرتی ہے۔ مزے کی بات تو یہ کہ ابا کے علم میں بھی یہ بات نہ تھی، اماں نے سختی سے منع کیا تھا اس بات کے بارے میں ابا کو نہ بتایا جائے۔ میری بہن کو تو جیسے فرق ہی نہ پڑتا تھا کیونکہ وہ اپنے کام میں مگن رہتی تھی اور امی کی چمچی تھی، لیکن مجھے یہ راز جاننا تھا کہ امی ایسا آخر کیوں کرتی ہیں۔ اتوار کی چھٹی کا وقت ہوتا تھا اور ابا کو زیادہ لوگ وزن اٹھانے کے لیے ملتے تھے، اس لیے ابا بہت تھکے ہوئے ہوتے تھے اور رات کو آتے ہی کھانا کھا کر سو جایا کرتے تھے۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے اماں ایک سفید چادر نکال کر پورے گھر میں اندھیرا کر دیتی تھیں اور ہمیں زبردستی جلدی سلا دیتی تاکہ ہم باہر نہ جائیں۔ میں امی سے اس متعلق پوچھتی تو امی بس اتنا کہتی کہ میں نے منت مان رکھی ہے۔ اگر میں پوچھتی کہ منت تو صحیح، پر اس کپڑے کے اندر کیا رکھا ہے، تو وہ ایک دم بھڑک جاتی اور بہت زیادہ غصہ کرتی اور کہتی کہ اگر تو نے اس کے بارے میں جانا تو جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ امی کی بات سنتے ہی میں ڈری تو صحیح، پر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اس کپڑے میں اماں کچھ نہ کچھ تو ایسا کرتی ہیں جو غلط ہے، اور پھر اندھیرا کیوں، اور پھر صبح ہوتے ہی وہ کپڑا غائب ہوتا۔ ایک رات میں نے امی کے سامنے جلدی سونے کا ناٹک کیا، جبکہ امی نے ہمیں سوتا ہوا پایا تو وہ بھی جلدی سو گئیں، اور میں نے رات موقع کا فائدہ اٹھا کر باہر چلی گئی اور باہر آ کر وہ کپڑا اٹھایا اور اسے کھول کر دیکھا تو اندر رکھی چیز دیکھتے ہی میں دنگ رہ گئی اور بے یقینی سے پیچھے دروازے کو دیکھتے وہ کپڑا واپس دروازے کے پاس رکھ دیا اور جا کر اندر چھپ گئی اور دیکھنے لگی کہ آگے آخر ہوتا کیا ہے، اور پھر جو میں نے دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں کمرے میں واپس آ گئی اور بے یقینی سے اپنی امی کو سوتے ہوئے دیکھتی رہی کہ بھلا میری ماں ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ میرے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اماں سے اس متعلق سچ سچ پوچھوں گی کہ یہ سب آخر کیا ہے، وہ یہ سب آخر کیوں کرتی ہیں۔ اگلے دن سب کے جانے کے بعد میں امی کے پاس گئی، وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ میں نے اماں کو سب بتایا کہ میں سب جان گئی ہوں، تو اماں کا رنگ سفید ہو گیا، وہ ڈر گئیں اور بولی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تم نے جو دیکھا ہے وہ نظر کا دھوکا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ ایسا ہی ہے تو وہ مکر گئیں اور مجھ سے کہا کہ اگر اس متعلق تم نے کسی کو بھی بتایا تو میں تم سے اپنا ہر تعلق ختم کر لوں گی۔ میں مجبوراً خاموش ہو گئی۔ دن بہت تیزی سے گزرنے لگے۔ اماں نے محلے کے رشتے کروانے والی کو میرے رشتے کے لیے بول رکھا تھا۔ چونکہ میں بہت خوبصورت تھی اسی لیے میرے ایک سے بڑھ کر ایک رشتے آئے تھے، پر سارے ہی ہمارے جیسے غریب گھروں پر اماں منع کر دیتی۔ ایک دن اماں خوشی سے ابا کو بتانے لگی کہ میرا بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ ابا بڑے خوش ہوئے کیونکہ اس سے پہلے آنے والے کسی بھی رشتے کے متعلق اماں نے ابا کو آگاہی نہ کیا تھا۔ اماں نے بتایا کہ لڑکے کی کوئی بہن بھائی بھی نہ ہے،
लड़का छड़ा छांट है और बस अपनी माँ के साथ ही रहता है। माँ भी बीमार रहती है, न जाने कितने दिन की मेहमान है। लड़का सरकारी अफसर है और अच्छी नौकरी है। तुम्हारी बेटी रानी बनकर रहेगी। मैं बेदिली से ये सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि जब से मुझे अम्मा की हरकत पता चली थी मेरा दिल ही उठ गया था, हर चीज से उचाट हो गया था। अम्मा ने मुझसे इस रिश्ते के मुताल्लिक पूछा तो मैंने अम्मा से पैसों के मुताल्लिक पूछा कि अभी तो जहेज के पैसे भी नहीं आपके पास। तो वो बोली कि लड़के वालों को कुछ नहीं चाहिए, तुम पसंद आ गई हो और बस वो जल्दी जल्दी शादी करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ महीने में लड़के का दूसरे गांव तबादला हो रहा है। मैं खामोश रही और अम्मा ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। फिर चट मंगनी पट बया हुआ और मैं रुखसत होकर ससुराल में आ गई। मैं दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी जब मेरी सास कमरे में आई और मेरे पास बैठकर मुझे बगौर देखने लगी। मैं अपनी सास की नजरों से बड़ी परेशान हो रही थी जब मेरी सास ने मेरी ठोड़ी पर उंगली रखी और मेरे चेहरे को देखते हंसने लगी। मुझे उनका हंसना काफी अजीब लगा। जब वो बोली कि इतनी हसीन लड़की तो कोई भी अच्छे से अच्छा रिश्ता मिल जाता, फिर तुम्हारी माँ ने मेरे बेटे से तुम्हारी शादी क्यों की? अपनी सास की ये बात सुनते ही मैं चौंक गई। वो भला ऐसा क्यों बोल रही थी? जब वो बोली कि तुम्हारी माँ या तो बहुत बेवकूफ है या फिर तुम्हारी माँ तुमसे मोहब्बत नहीं करती, जो जानबूझकर तुम्हें जहन्नुम में डाल दिया। उनकी बात सुनते ही मैं दंग रह गई। वो अपने ही घर को जहन्नुम आखिर क्यों बोल रही थी? जब वो एकदम उठी और बोली, अभी तुम नई हो, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाओगी, और अगर नहीं भी समझी तो मैं खुद समझा दूंगी। उनकी बात सुनते ही मैं पत्थर सी हो गई कि मैं नई नवीली दुल्हन थी और वो मुझसे किस तरह की बातें कर रही थी, और उनकी बातें कितनी अजीब थीं। न सर था न पैर, लेकिन उनकी बातों में कुछ न कुछ ऐसा जरूर था कि मैं सोचने पर मजबूर हो गई थी। फिर कुछ देर बाद ही मेरा शौहर कमरे में आ गया। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो मेरी सास घर पर न थी। मैंने अपने शौहर से पूछा तो वो बोला कि वो पड़ोस में गई हुई हैं। लेकिन पूरा दिन गुजर गया, मेरी सास वापस न आई। रात के पहर मेरी सास वापस आई तो मेरे शौहर ने मुझसे कहा, अम्मा से ये ना पूछना कि वो कहाँ गई थी, वरना वो भड़क जाएंगी। मैंने उनके कहने पर अमल किया। शादी को अभी हफ्ता ही गुजरा था जब मेरी सास ने सारे काम मेरे जिम्मे डाल दिए। मैं पूरा दिन घर के काम करती रहती और मेरी सास सारा दिन घर से बाहर पड़ोस में होती। एक दिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा था और अकेले घर में घुटन महसूस हो रही थी, तो मैं सास को बुलाने पड़ोस में चली गई। अभी दरवाजा बजाया ही था कि एक बच्ची बाहर आई। मैंने अपनी सास का पूछा तो वो बोली कि अंदर आए। मैं अंदर अपनी सास के पास गई, लेकिन अंदर का मंजर देखकर सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरी सास वहां पर। मैं फौरन घर लौट आई। मैंने जो देखा था मुझे उस पर यकीन नहीं आ रहा था। जब मेरे पीछे मेरी सास आई और मुझसे लड़ने लगी कि तूने वहां जो देखा है वो तू किसी को भी नहीं बताएगी। मैंने अपनी सास को बेयकीनी से देखा और रोने लगी। मुझे रोता देखकर मेरी सास मजीद भड़क गई। तब मैंने अपनी सास से पूछा कि वो ये सब आखिर क्यों करती हैं, तो मेरी सास हंसने लगी और फिर मेरी सास जूं जूं बोलती गई। जो जो बात बताई वो सुनते ही मुझे लगा कि मैं सांस भी ना ले पाऊंगी। मैंने कुछ बोलना चाहा जब मेरी सास मुझसे बोली कि अगर इस मुताल्लिक तूने किसी को भी बताया तो अच्छा ना होगा, वरना मेरे पास भी बहुत से राज हैं बताने को तुम्हारे। अपनी सास की धमकी पर मैं चौंक गई कि मेरी सास के पास मेरे कौन से ऐसे राज आ गए हैं, क्योंकि मेरा तो कोई राज ही ना था। सब कुछ मालूम होने के बावजूद मेरे हाथ में कुछ भी ना था। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मुझे लगता था कि मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। मेरी सास बहुत जालिम होती जा रही थी। वो फ्रिज पर ताला लगा कर रखती थी, घर में दाल रोटी के सिवा कुछ ना देती और घर के सारे काम भी करवाती। मेरा शौहर उन्हें एक लफ्ज तक ना कहता, अगर कुछ कहती तो उल्टा मुझे ही डांट देता। मेरी जिंदगी अजीरन हो गई थी। मेरे माँ बाप मुझसे मिलने ना आते। मैं अम्मा को फोन करती और उन्हें अपने पास बुलाती तो वो कोई ना कोई बहाना कर देती। दिन यूं ही गुजरने लगे। अब तो मेरी सास से लड़ाई होने लगी थी। शादी के दूसरे माह ही मेरी सास ने इतना आजिज किया था कि मैं जवाब देने पर मजबूर हो गई थी। लेकिन लड़ाई में मेरी सास कुछ ऐसी बातें बोलती जिसे सुनते ही मैं चुप हो जाती। मेरा दिल भर आता। मेरी सास मुझे बोलती कि तुम एक बद किरदार औरत हो, मुझे सब मालूम है तुम्हारे काम। अपनी सास की इस गंदी जबान से मैं तंग थी, इसलिए जब भी लड़ाई होती तो मैं घर के करीब एक रेलवे स्टेशन पर आकर बैठ जाती और घंटों वहीं बैठी रहती। ट्रेन को गुजरता हुआ देखती, लोगों के हजूम को बढ़ता कम होता देखते,
کب وقت گزرتا معلوم ہی نہ ہوتا۔ گھر بار اور میکا ہوتے ہوئے بھی میں بالکل لاوارث ہی تھی۔ ایک دن ایسے ہی ساس سے لڑائی ہوئی تو میں اسٹیشن آ کر بیٹھ گئی اور وہیں بیٹھے سب کو دیکھنے لگی، جب ایک کلی میرے پاس آیا اور ایک نومولود چند ماہ کا بچہ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ وہ بچہ بہت پیارا تھا، معصوم سا، چھوٹا سا۔ میں نے اس بچے کو چھوا تو اس نے چھوٹے سے ہاتھ سے میری انگلی تھام لی۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر مجھے اس پر بہت پیار آیا۔ میں نے اس کلی سے پوچھا کہ یہ تمہارا بچہ ہے؟ بہت پیارا ہے۔ تو وہ کلی میری بات سنتے ہی افسردہ ہو گیا اور بولا کہ یہ بچہ لاوارث ہے۔ اس کی بات سنتے ہی میں ایک دم اداس ہو گئی اور اس بچے کو پیار کرنے لگی۔ اس کلی نے کہا کہ وہ بچہ نہیں لے جا سکتا، اس لیے کسی یتیم خانے میں دے دیا جائے، لیکن اتنے پیارے بچے کو دیکھ کر مجھے برا لگا، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی اور اس بچے کو پیار کرنے لگی۔ جب میری ساس نے میرے ہاتھ میں بچہ دیکھا اور پھر حیرت سے اس بچے کا چہرہ دیکھا اور پھر ایک دم چلانا شروع کر دیا، بولی کہ تو بد کردار ہے۔ یہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا، لیکن اس بد کرداری کی نشانی میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میں نے اپنی ساس کو بتایا کہ وہ بچہ لاوارث ہے، میرا نہیں۔ تو میری ساس نے کہا کہ تو جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ تیرا ہی ہے، اور مجھے اس بچے کے ساتھ گھر سے نکالنے لگی۔ میں رونے لگی۔ جب میرا شوہر گھر آیا، میرا شوہر یہ سب دیکھتے ہی پریشان ہو گیا۔ میرے شوہر نے میری ساس کو سمجھانا چاہا پر میری ساس نہ مانی، تو میرا شوہر مجھے دیکھنے لگا۔ جب میری ساس نے مجھے دھکے دیتے ہوئے مجھے گھر سے باہر نکالا، جیسے ہی میرا شوہر میرے پیچھے آیا تو میں اسے لے کر اس کلی کے پاس گئی اور اس کلی کو سچ بتانے کے لیے کہا تو وہ بولا، بی بی یہ آپ کا ہی تو بچہ ہے۔ اس کلی کی بات سنتے ہی میری جان پر بنائی تھی۔ میرا شوہر مجھے گھورنے لگا، جبکہ میں اسے یقین دلانے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر اس کلی نے مجھے ایک ایسا راز بتایا کہ جسے سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ بچہ تو واقعی میرا۔ میں وہیں اسٹیشن پر بیٹھے بیٹھے رونے لگی تھی۔ وہ کلی مجھ سے ہمدردی کر رہا تھا، شاید میرا غم سمجھ گیا تھا، لیکن اس نے ہمدردی میں جو راز مجھے بتایا وہ مجھ سے میرا سب کچھ چھین گیا تھا۔ میں بہت غمزدہ تھی، یوں لگتا تھا کہ جیسے میرے پاس زندگی ہی ختم ہو گئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ جب مجھے زبردستی اپنے ساتھ اسٹیشن کے پیچھے والے حصے پر لے گیا اور جانے سے پہلے وہ بچہ ایک بار پھر غصے سے کلی کو پکڑا گیا۔ میں اپنے شوہر کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی، میرا دل مرنے کا چاہ رہا تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے زندگی مجھ پر ختم ہو گئی ہے۔ جب میرے شوہر نے مجھے سب بتانا شروع کیا، میں جو سمجھ رہی تھی کہ میرے ساتھ اب تک بہت برا ہو چکا ہے، اب مجھے احساس ہو رہا تھا جو برا میرے ساتھ پہلے ہوا تھا وہ کچھ تھا ہی نہیں، بلکہ اب جو راز مجھے میرے شوہر نے بتائے تھے وہ میری زندگی بدل گئے تھے۔ میں شدت سے یہ دعا کر رہی تھی کہ کاش مجھ سے میری قوت سنوائی چھین لی جائے۔ جب میں نے اپنے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ مجھے میرے ابا کے پاس جانا ہے، وہ مجھے میرے میکے چھوڑ آیا۔ میں نے گھر کا دروازہ بجایا تو میری بہن نے دروازہ کھولا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی خوشی سے اچھل پڑی اور میری امی کو بلایا۔ امی جیسے ہی باہر آئیں مجھے دیکھا، مجھے دیکھتے ہی ان کا رنگ جیسے سفید ہو گیا۔ وہ جلدی سے میرے پاس آئیں اور مجھ سے بولی کہ تم خود سے کیوں آ گئی؟ میں کچھ دنوں میں تمہارے پاس آنے والی تھی، اور مجھے جلدی جلدی گھر واپس بھیجنے لگی۔ جب میرے ابا آ گئے اور مجھے دیکھتے ہی خوش ہوئے، پر میں روتے ہوئے اپنے ابا کے گلے لگ گئی، اور مجھے گلے لگے دیکھ کر ابا پریشان ہو گئے اور مجھے اندر لے کر گئے۔ مجھ سے میرے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے ایک ایک کر کے ابا کو سب کچھ بتا دیا، جسے سنتے ہی ابا پتھر ہو گئے۔ جب اماں نے میری شادی کی تھی تو میں بہت خوش تھی، کیونکہ ایسے گھر میں ہر لڑکی ہی شادی کی خواہش کرتی ہے، لیکن شادی کے شروع کے دنوں میں مجھ پر جو انکشافات ہوئے وہ میری ساری خوشیاں ختم کر گئے تھے۔ شادی کے بعد میرے شوہر کا رویہ بہت خراب تھا، اور ان کی اماں کا بھی۔ ان کی اماں تو مجھے بالکل ملازمین کی طرح رکھتی تھیں، جبکہ روز صبح جو پڑوسیوں کے گھر جاتی شام میں لوٹتی۔ ایک دن میں ساس کو بلانے کے لیے پڑوس میں گئی تو اندر کا منظر دیکھ کر پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری ساس پڑوس میں جھاڑ پوچھ کر رہی تھی۔ میں گھر آ گئی، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب میری ساس نے آ کر مجھ پر غصہ کیا تو میں نے اپنی ساس سے پوچھا وہ یہ سب آخر کیوں کرتی ہیں؟ مجھے واقعی بہت دکھ ہوا تھا جب میری ساس طنزیہ ہنسی اور بولی کہ اگر میں یہ سب نہ کروں تو جو دال روٹی تم کھا رہے ہو وہ بھی نہ ملے۔ میں نے نہ سمجھی سے ساس کو دیکھا، جب بیٹے کی اتنی اچھی سرکاری نوکری ہے تو پھر ماں ماسی کیوں؟ تو میری ساس نے مجھ پر یہ تلخ انکشاف کیا کہ میرا شوہر تو کوئی کام ہی نہیں کرتا
اور नौकरी दे भी तो कौन। ना उसके पास तालीम है, ना तजुर्बा, ना हुनर। ये बात सुनते ही मैं दंग रह गई। मैंने उनसे सरकारी नौकरी का पूछा तो वो हंसने लगी और बोली कि लड़के ऐसे ही झूठ बोलकर लड़कियों को झांसे में लेते हैं। उसने तुमसे सब कुछ झूठ कहा और तुम सच मान गई। मैंने तुम्हारी माँ को सब कुछ साफ साफ बताया था कि मेरा बेटा एक फूटी कोड़ी नहीं कमाता, लेकिन वो बेचारी मजबूर थी। तुम उसका मुंह जो काला कर चुकी थी। उनकी बात सुनते ही मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने उनसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो आपके बेटे को जानती भी नहीं थी। तब वो हंसने लगी और बोली, हर इतवार रात भर क्यों घर का दरवाजा खुला रखती थी? रात मेरे बेटे से कौन सी मुलाकात करती थी? उनकी बात सुनते ही मेरे सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। मुझे वो रात याद आई जब मैंने अम्मी के उस सफेद कपड़े का राज जानने के लिए उस कपड़े को खोल कर देखा था और उसका राज जाना था। जब मैंने देखा था कि अम्मी उस सफेद कपड़े में पैसे लपेट कर रखती हैं और फिर घर का दरवाजा खुला था जिसको ऐसे टेक लगाया था कि वो बंद लग रहा था। फिर स्याह चादर ओढ़े एक शख्स अंदर आया और वो सफेद चादर उठा कर ले गया। तो क्या वो शख्स मेरा शौहर था? ये हकीकत खुलते ही मैं दंग रह गई, क्योंकि जब मैंने अगले ही रोज अम्मी से इस मुतालिक पूछा था तो अम्मी ने कहा था कि उन्होंने मन्नत मांगी है और पैसे उठाने पीर साहब का मुवक्किल आएगा और फिर वो हमारे बेहतरीन रिश्ते करवाएगा। उनकी बात सुनते ही मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने उन्हें समझाया कि सिर्फ पैसा जाया कर रही हैं आप, लोग लूटते हैं, पर वो मेरी बात नहीं मानती थी। उन्होंने अब्बा को भी बताने से मना कर दिया, क्योंकि अब्बा बहुत गुस्सा करते। तो यानी वो पैसे अम्मी जानबूझ कर रखती थी। और बस सब कुछ जानने के बावजूद अम्मी ने मेरी शादी एक ऐसे इंसान से की। पर क्यों? ये सवाल मुझे चैन से नहीं रहने देता था। पर मैं जब भी अम्मी से मिलने का बोलती या घर आने का कहती, अम्मी कहती कि हम गांव गए हुए हैं और टाल देती। मैंने भी समझौता कर लिया था और मेरी सास ने मुझे अपने काम वाला राज किसी को भी बताने से मना किया था, क्योंकि मेरी सास अपना झूठा भरम रखने को पोशीदा रखकर काम करती थी। मेरी सास फ्रिज पर ताला डाल कर रखती कि उनकी कमाई कोई ज्यादा ना खा सके। मेरी सास ने साफ बच्चा पैदा करने से भी मना किया था कि वो खर्चा नहीं उठा सकती। वो तो मेरी शादी के भी खिलाफ थी कि लड़का 1 रुपया नहीं कमाता तो मुझे कौन पालेगा। लेकिन फिर रेलवे स्टेशन पर जब बच्चा मिला और मैं उसे घर लेकर आई तो मेरी सास ने बच्चे को देखते ही मुझ पर बदकिरदारी का इल्जाम लगा दिया और मुझसे कहा कि वो मेरा ही नाजायज बच्चा है। मैंने अपने शौहर को यकीन दिलाना चाहा जब उस कुल्ली ने मुझे राज बताया और बोला, ये बच्चा तो बीबी आपका ही है, मतलब आपके शौहर का और उनकी पहली बीवी का। मैं ये बात आपको न बताता, पर अगर आपके शौहर ने अपने बच्चे को लेकर आप पर ही इल्जाम लगाया है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे शौहर के लाख इशारे करने के बावजूद उस कुल्ली ने मुझे सब बता दिया। वो कुल्ली मेरे शौहर का दोस्त था और मेरे शौहर के कहने पर ही उसने बच्चे को लावारिस बोलकर मेरे हवाले किया था, ताकि मैं उस बच्चे को अपना लूं और मुझ पर भी एहसान करके बच्चे को कबूल कर ले और उसकी औलाद उसके करीब हो जाए। लेकिन मेरी सास की वजह से सारा प्लान खराब हो गया था। मैंने जब गौर से उस बच्चे को देखा तो मुझे समझ आया कि मेरी सास उसे मेरा ही बच्चा क्यों कह रही थी, क्योंकि वो बच्चा मेरे शौहर से बहुत मुशाबहत रखता था और मेरी सास ये समझ रही थी कि यह बच्चा शादी से पहले ही हो चुका था और इस ऐब को छुपाने के लिए मेरी अम्मा ने मेरी शादी की थी। मैं जब रोने लगी और अपने शौहर को बुरा भला कहने लगी तो मेरे शौहर ने मुझे बताया कि मैंने धोखा नहीं दिया, तुम्हारी अम्मी को सब मालूम था। ये सुनने की देर थी कि मैं धाड़े मार मार कर रोने लगी कि मेरी माँ ने मुझसे आखिर किस गुनाह का बदला लिया। मैं अपने अब्बा को सब रोते हुए बता रही थी, जबकि मेरी बहन भी रोते हुए मुझे सुन रही थी। अब्बा ने गुस्से से परेशान खड़ी अम्मी को घूरा तो अम्मी नजरें झुका गईं। तब मुझ पर एक और दिल दहला देने वाला इंकिशाफ हुआ कि मेरे माँ बाप की पसंद की शादी नहीं थी, बल्कि मेरी माँ मेरी सगी माँ भी न थी, बल्कि अम्मा शादी के 1 साल बाद ही बेवा हो गई थी और मुझे पैदा करते मेरी माँ गुजर गई थी और इस तरह अम्मी अब्बा की शादी हो गई। मुझे बचपन से ये बात नहीं बताई गई थी ताकि मैं एहसास कमतरी का शिकार न हूं। अब्बा ने गुस्से से अम्मी को धमकी दी कि अगर उन्होंने सब कुछ सच न बताया तो अब्बा उसको तलाक दे देंगे। उनकी बात सुनते ही अम्मी डर गईं और सब कुछ सच सच बता दिया, जिसे सुनते ही उस पर मेरे साथ अब्बा भी दंग रह गए। अम्मी ने ये राज बताया कि अम्मी की पहले शौहर से भी एक बेटी थी जो सिर्फ 1 साल की थी, लेकिन बेटी की वजह से अम्मा का कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा था, इसलिए उनकी अम्मा ने बच्चा छुपा दिया।
یعنی کسی کو نہ بتاتی کہ ان کا ایک بچہ اور بھی ہے۔ ابا کا جب رشتہ آیا تھا تب انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ بچے والی سے شادی نہیں کرنا چاہتے، اس لیے جھوٹ بول کر ان کی شادی کی۔ اماں چھپ چھپا کر اپنی بیٹی کا خرچہ اٹھاتی، لیکن جب وہ بڑی ہوئی تو اس نے اپنی من مانی شروع کر دی۔ ابا جو بھی پیسے دیتے اسے جمع کرنے کے بہانے اسے دیتی۔ وقت گزرتا گیا اور اس نے اپنی پسند سے ایک لڑکے سے شادی کر لی جو میرا شوہر تھا۔ اماں نے بتایا کہ اس نے اپنی ماں سے چھپ کر شادی کی تھی کیونکہ وہ کماتا نہیں تھا اور وہ لڑکا اسی کے ساتھ رہتا تھا، لیکن پھر وہ حاملہ ہوئی، خرچے بڑھ گئے جبکہ لڑکا تو کماتا ہی نہیں تھا۔ ابا کو خبر نہ ہوئی، اس لیے اماں پورا ہفتہ جوڑ جوڑ کر چند ہزار روپے جمع کرتی اور اسے بھجوا دیتی، لیکن بچہ پیدا کرتے وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ وقت اماں نے بہت مشکل سے برداشت کیا اور پھر اس بچے کا مسئلہ ہوا۔ تب میرے شوہر نے اس بچے کو اپنے دوست کے پاس رکھوا دیا اور بار بار اماں کو فورس کرنے لگا کہ اپنا نواسا لے لو، لیکن اماں ایسا نہیں کر سکتی تھیں۔ دوسری طرف میرے رشتے آ رہے تھے اور وہ سارے پیسے اپنی پہلی بیٹی پر خرچ کر چکی تھیں، اس لیے ابا کو بنا بتائے رشتے سے انکار کر دیتی، ورنہ ابا پوچھتے کہ پیسے کہاں گئے۔ تب اماں نے جھوٹ بول کر سارا کھیل کھیلا تاکہ جہیز کا مسئلہ نہ پیدا ہو، ان کے نواسے کو اچھی ماں مل جائے۔ اسی لیے انہوں نے میرے شوہر سے مل کر میری شادی کا پلان کیا اور میرے شوہر کی ضد پر ہی میری ساس کو ماننا پڑا، جبکہ ان کو کہیں سے یہ خبر ملی تھی کہ رات کو میرا شوہر ہمارے گھر آتا ہے۔ وہ تبھی بدگمان ہو گئی تھی اور پھر شادی کے بعد انہوں نے ابا کو جھوٹ بولا کہ میرے شوہر کا دوسرے شہر ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ یہ سب بتاتے ہی اماں رونے لگی۔ ابا اور میں بے یقینی سے اماں کو دیکھنے لگے۔ میری زندگی خراب کرنے پر ابا اماں کو طلاق دینے لگے تھے، پر میں نے انہیں روک دیا۔ اس بات کو 2 سال بیت گئے۔ ساری باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ابا نے میرے شوہر کو ایک موقع دیا تھا، پر میرے شوہر نے نوکری نہیں کی تو مجبوراً ابا نے میری خلا لے لی۔ پھر غریب سہی پر محنتی انسان سے میری شادی کی۔ میں اب بہت خوش ہوں۔ اماں کا نواسا اب اپنی دادی کے پاس ہے، انہوں نے قبول کر لیا، جبکہ میری اماں ہر وقت شرمندہ رہتی ہیں۔ میں انہیں معاف کر چکی ہوں، لیکن اب بات پہلے جیسی نہیں رہی۔ میں ان سے صرف ضرورت کی بات ہی کرتی ہوں۔ پیارے لوگو، کہیں بھی رشتہ جوڑنے سے پہلے جانچ پڑتال لازم کریں۔ شکریہ۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر آپ مستقبل میں بھی ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔